ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر طرف خاموشی ہے، حساب کا وقت ہے، اور اچانک آپ کی اپنی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بولے گی، لیکن وہ کہتی ہے یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ہمارے اپنے ہی ماں باپ ہیں۔ تو یہ منظر انسان کو اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ بہترین ان کو اسکول دیتے ہیں، مہنگے کپڑے دیتے ہیں، ایک اچھی لائف سٹائل دیتے ہیں، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سوال، کیا ہم نے کبھی اتنی فکر ان کی آخرت کی بھی کی ہے؟ تو یہیں سے اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بہت محبت سے پالا۔ وہ اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا تھا، اس کی تعلیم کا، کپڑوں کا، اس کی ہر طرح کی آسائش کا کوئی کمی نہیں چھوڑی اس انسان نے اپنی بیٹی کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اچانک اس کی جوان سالہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ہر طرف کوہرام مچ گیا، خوشیوں والا گھر غم میں ڈوب گیا اور باپ کے لیے صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن دل کا زخم تازہ ہی رہا۔ پھر ایک رات اچانک اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا لیکن وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اس کے چہرے پر عذاب کے آثار تھے۔ باپ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے بے بسی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، ابا میں جہنم کے عذاب میں ہوں۔ یہ سن کر باپ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، کیوں بیٹی؟ میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ بیٹی کی آواز میں اب درد کے ساتھ شکوہ بھی تھا، ابا آپ نے ہمیں دنیا تو دی لیکن دین نہیں دیا۔ آپ نے ہمیں نماز کی طرف کبھی نہیں بلایا، آپ نے ہمیں گناہوں سے کبھی نہیں روکا۔ ہم راتوں کو گانے سنتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے اور آپ خاموش رہے۔ ہم بے پردہ گھومتے رہے اور آپ نے ہمیں نہیں روکا۔ ابا آپ نے ہمیں خوشی نہیں دی، آپ نے ہمیں تباہی دی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ الفاظ ایک بیٹی کے ہیں جو اپنے باپ سے شکوہ کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن نماز نہیں سکھاتے۔ ہم انہیں دنیا میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں لیکن آخرت کے لیے تیار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صاف حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی، ماں کی، ہم سب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم موبائل میں بزی ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے فون کو روز چارج کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو چارج کرنا بھول گئے ہیں۔ قرآن، حدیث، نیک لوگوں کی باتیں، یہ سب ہمارے دل کی بیٹری کا چارجر ہیں، لیکن ہم نے خود کو اس سے دور کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا اور نہ ہی شہرت۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہے دین۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا نا، تو کل وہی اولاد ہمارے خلاف بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے گھر میں نماز کو زندہ کریں، اپنی اولاد کو پیار سے، حکمت سے دین کی طرف لائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں، انہیں روکیں جہاں روکنا ضروری ہو،
کیونکہ اصل محبت یہی ہے۔ آخر میں بس ایک بات، اگر آپ واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو انہیں صرف دنیا نہیں آخرت بھی دیں۔ آج ہی نیت کر لیں کہ ہم خود بھی نماز قائم کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی پیغامات میں آپ تک لے کے آؤں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے۔ یاد رکھیں، ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، لیکن ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔